مذاکرے میں رمضان سے محبت کا رنگ بھی انوکھا رمضان سے محبت کا رنگ بھی انوکھا عطار نے دکھایا مدنی مذاکرے میں عطار رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. آپ معتکف ہو گئے, دل میں نیت ہونا شرط ہے اور زبان سے بھی ساتھ میں کہہ لیں تو زیادہ اچھا ہے, نہ بھی کہیں تب بھی نیت ہو چکی. جب تک مسجد میں رہیں گے آپ کو مفت ثواب ملتا رہے گا. مسجد سے جب باہر نکلیں تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رہے مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا پانی پینا, نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی تھی. نیت نہیں تھی تو مسجد میں افطار بھی نہیں کر سکتے. تو اب افطار کا ٹائم آ گیا, نیت نہیں کی تھی, یاد آ گیا, اب کر لیجئے نیت اور افطار بھی کر لیجئے. تاہم بہتر طریقہ یہ ہے کہ ثواب کے لیے نیت کی جائے اور کچھ ذکر و درود کر لیا جائے. چاہے تو 12 بار درود پاک پڑھ لیں, اب افطار کر لیں. اگر پہلے سے ہی نیت ثواب کے لیے کر لی تھی تو کچھ نہ کچھ ذکر و درود, نماز بھی دیر سے جب بھی داخل ہو فوراً کر لینی چاہیے ثواب کے لیے. پھر تو افطار کے لیے یا کھانے کے لیے نئے سرے سے نیت کی حاجت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. 1445 ہجری کے جمادی الاولیٰ کی آج 25ویں رات ہے. اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 8 سے فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 25 جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کے بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو, اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں. یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائیے. بھول کرتا پائیں فوراً اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر اڑتا نہیں, بھول ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آج کل سردیوں میں گیس کی قلت نظر آ رہی ہے, جس سے گیس کم آتا ہے تو لوگ مشینوں کے ذریعے مدد لے کر اپنا گیس پورا کر لیتے ہیں, جبکہ کچھ گھروں میں گیس نہیں ہوتا. تو مشینوں کے ذریعے گیس کی مدد لینا کیسا, رہنمائی فرما دیجیے. اللہ اکبر. اگر اس کا حق نہیں بن رہا اور یہ اس طرح گیس دے رہے ناحق تو یہ غلط کر رہے ہیں. مزید یہ کہ
یہ بھی معلوم ہے کہ جب دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے تو دوسروں کو تکلیف سے ویسے ہی بچانا چاہیے. خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو راحت پہنچانا یہ ثواب کا کام ہے, جبکہ اور کوئی شرع اس میں رکاوٹ نہ ہو, نہ کہ دوسروں کو تکلیف پہنچا کر اپنی راحت کا سامان کرنا. مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے کہ ایک صاحب کے یہاں چوہے کثرت سے ہوگا, چوہے ریٹ, تو کسی نے مشورہ دیا کہ بلی پال لو, تو چوہے میاؤں میاؤں کرے گی تو چلے جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں بلی پال لوں تو چوہے یہاں سے بھاگ کر دوسرے گھروں میں گھس جائیں, بھائی میرے سے ہی نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کو تکلیف پہنچاؤں, میرے پاس بھلے رہے چوہے. یہ پہلے کے لوگوں کی یہ سوچیں ہوتی تھی, اور آج یعنی کوئی مرتا ہو کل تو آج مر جائے, ہمارا کام نہیں اٹکنا چاہیے, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. مزید مفتی صاحب اگر کچھ فرمائیں. اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ قانونی اعتبار سے بھی کئی مقامات پر اس میں پابندی ہوتی ہے, اور باقاعدہ یعنی اس پہ پکڑ دھکڑ بھی کئی علاقوں کے اندر ہوتی ہے. کئی مقامات پر اس کو لگانے کی اجازت دیتے نہیں قانونی اعتبار سے, تو اسے بھی پیش نظر رکھنا ہوگا. اور دوسرا وہی جو آپ نے ڈیٹیل بیان کی کہ ہوتا یہی ہے کہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ بعض گھروں کے اندر جب وہ مشین لگا لیتے ہیں تو محلے کے اندر 2-3 نے جو 4-5 نے بلڈنگ کے اندر لگا لی ہے, تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دوسرے پھر بالکل اس سے محروم ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ مشین کوئی گیس پیدا نہیں کرتی, بلکہ جو لائن کے اندر گیس ویسے ہی ہوتی ہے اسی کو سک کرتی ہے, اسی کو زیادہ اس کی طرف کھینچتی ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اس کی وجہ سے کوئی بل کسی کے اوپر پڑے یا کسی کے اوپر بوجھ پڑے, یوں بوجھ پڑے کہ اس نے جو گیس لے لی ہے اس نے بل کسی اور پہ ڈال دی, جیسے بجلی کے بعض اوقات کنڈوں کے اندر ہوتا ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے. لیکن یہاں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ اگر نیچے والے نے لگا لی تو اب اوپر والا محروم, اوپر والے نے لگا لی تو نیچے والا محروم. یہ واقعی بہت بڑا پرابلم ہے. تو قانوناً بھی بہرحال اس کی جو ہے وہ اجازت نہیں, اور کئی مقامات پر اس کی پکڑ دھکڑ بھی ہوتی ہے. اللہ پاک ہمیں راحتیں پہنچانے والا بنے, لوگوں کو تکلیفوں سے بچانے والا بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کچھ لوگ علماء کی مزاحیہ ویڈیو بناتے ہیں اور اس کو شیئر کرتے ہیں اور اپنی پوسٹوں پر لگاتے ہیں. علماء کی اس طرح مزاحیہ ویڈیو بنانا کیسا اور ان کا مذاق اڑانا کیسا؟ جواب عنایت فرما دیجیے, جزاک اللہ خیر. اللہ پاک اس مصیبت سے بچائے, تو بہت بڑا خطرناک معاملہ ہے. باہر شریعت کا ایک جزئیہ, ایک مسئلہ یاد آ رہا ہے کہ کسی کو یعنی کہ اس طرح مذہبی حلیہ بنا کر, قاری صاحب بنا کر, جو قاری صاحب ہے پھر اس کو جوتے مارنا, اس کو دھکے مارنا, اس کا مذاق اڑانا, اس کو کفر لکھا ہے. تو یہاں اگر معاذ اللہ عالم دین کی توہین مقصود ہے تو بہت خطرناک معاملہ ہے. یہ ماں بہرحال لے کے ایسا جی ماں بولا ہے, ماں مفتی صاحب نے کچھ فرمایا. علماء کرام صحیح, ٹھیک ہے, ٹھیک فرما رہے ہیں علماء کرام جی. جی تو عالم دین کی بس سبب علم دین توہین یہ کفر ہے. یعنی اس لیے کہ یہ دین کا عالم ہے, اس وجہ سے اس کی توہین کرنا, گستاخی کرنا یہ کفر ہے. اب عالم دین ہے لیکن کسی اور وجہ سے اس کی توہین کرتا ہے, کہ مثلا کوئی عالم دین ہے لیکن اس کا کردار ستھرا نہیں ہے, اس کردار کی وجہ سے نہ کہ دین کی وجہ سے اس کی اگر یہ توہین کرتا ہے تب کفر نہیں ہے, پھر اس کے اور احکام ہے. کفر اس صورت میں کہ دین کی وجہ سے توہین کرے, شریعت کی توہین کرے, اسلامی کتاب کی توہین کرے, اسلامی شریعت کے مسئلے کی توہین کرے, یہ سب کفریات میں آتے ہیں.
اگر دین کے تعلق سے عوام کو کھلی چھوٹ دے دی جائے کہ جس کو مرضی چاہے دین کے رہنماؤں کا مذاق اڑائیں، دینی کتابوں کا مذاق اڑائیں، دینی مسئلوں کا مذاق اڑائیں، مفتیان کرام کے فتووں کا مذاق اڑائیں، تو پھر تو نظام درمرم ہو جائے گا۔ تو اس طرح کے کفریات لکھے ہوئے کتابوں میں، تو دین کے معاملے میں بعض محتاط میں نے دیکھے کہ ان کو نہیں پتا ہوتا نا تو بولتے ہیں یار مسئلے بال سے باریک ہوتے ہیں، اپنے کو نہیں آتا ہے، یوں کر کے اپنا ماشاءاللہ وہ دامن بچا لیتے ہیں، اور یہی درست ہے۔ نہیں آتا تو اس میں بالکل بھی لب کشائی نہ کی جائے، زبان نہ کھولی جائے، اپنی رائے کو دخل نہ دیا جائے۔ اور خیر رائے کو دخل دینا اور چیز ہے، اور مذاق اڑانا یہ اور چیز ہے، یہ خطرناک ہے۔ جسے معاذ اللہ کسی مفتی صاحب کا فتویٰ آیا، مفتی اسلام کا فتویٰ، اور اس فتوے کو توہین کے ساتھ پٹخ دیا، تو یہ بھی کفر ہو جائے گا کہ توہین کی نا فتوے کی، دینی مسئلے کی۔ تو بڑا نازک معاملہ ہے، تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں فوراً مطلب اس سے توبہ کریں، اور ایسا ہرگز نہ کیا کریں۔ اگر یہ اپنے پیجز وغیرہ پر اپلوڈ کیا تو فوراً سے پیشتر سانس بعد میں لے، پہلے اس کو ہٹا لیں اور اپنا توبہ اس میں لکھ دے کہ میں نے اس سے توبہ کر لی، مجھے پتہ نہیں تھا یہ مسئلہ۔ یہ ضروری ہے کہ السر بالسر والعلانیۃ بالعلانیۃ، یہ حدیث پاک ہے، غالباً بخاری شریف کی حدیث ہے کہ علانیہ نے علل اعلان کیے ہوئے گناہ کی علل اعلان توبہ کی جائے، چھپ کر جو گناہ کیا اس کی چھپ کر توبہ کرے، اور دوسروں کے سامنے اگر گناہ کیا ہے تو دوسروں کے سامنے جن کے سامنے گناہ کیا ہے ان کے سامنے توبہ کرے۔ یا توبہ تو فوراً کر لی، اب جن کو پتہ چلا ان کو بتا دے کہ میں نے توبہ کر لی ہے فلاں گناہ سے جو آپ کو پتا آپ کے سامنے کیا تھا۔ تو یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ اب اگر شرم آتی ہے تو قیامت کی شرم کے لیے تیار ہو جائے بندہ کہ وہاں کی شرم برداشت کوئی بھی نہیں کر سکے گا۔ تو دنیا میں شرما لینا آسان ہے، اور اس میں بھی نفس کی شرارت ہے کہ شرم آتی ہے۔ حقیقت میں جو اس طرح اپنی غلطی کا اعتراف کر کے توبہ کرتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، اس کی عزت ہم نے تو بڑھتی دیکھی ہے، عزت بڑھتی ہے اس کی، لوگوں کے دل میں مقام بندہ یار یہ صحیح آدمی ہے۔ ادھر ادھر کی مطلب یعنی کہ لپا پوتی نہیں کرتا بلکہ لپا تھوپی نہیں کرتا، وہ بھول ہے تو قبول کر لیتا ہے اور لے لیتا ہے، اپنی بات کو واپس ضدی نہیں ہے، اچھا ہے، اس سے تو امیج قائم ہوتا ہے۔ شیطان بھرا دیا کہ وسوسے ڈالتا ہے کہ تیری بے عزتی ہو جائے گی، تیرا وقار مجروح ہوگا، لوگ تیرا اعتماد نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ لوگ نہ آپ کو جنت میں اٹھا کے رکھ دیں گے نہ دوزخ میں پھینک سکتے ہیں۔ ہم اس رب کو راضی کریں گے جو جنت دوزخ پر بھی قادر ہے، جو ہمیں مطلب جنت میں بھی داخل کر سکتا ہے، جہنم سے بچا سکتا ہے، یا معاذ اللہ ناراضی کی صورت میں عذاب دے سکتا ہے۔ تو یہ ہمیں اسی رب کو دیکھنا ہے، سب ایک طرف مگر میرا رب ایک طرف، جو رب چاہے گا وہی ہوگا، سب کچھ نہیں کر سکتے اگر رب نہ چاہے تو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔